خوشی دیا کڑیاں بھی ہیں اور دوست احباب آپ سب کی بلا مبارکباد مستحق بھی ہیں. سارے مبارکباد مستحق نے جامع مسجد رحمانی رضویہ کے اندر جنہوں نے نمازاں پڑھی ہیں تراویحاں پڑھی ہیں سارے مستحق نے مبارکباد کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اپنے محبوب کی آمد کا اور قرآن عظیم الشان کے نزول کا ذکر فرمایا. آج کی اس محفل پاک کو قرآن سے بھی نسبت ہے اور صاحب قرآن سے بھی نسبت ہے. اس نبی کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں جس نبی کا ایک معجزہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والا حافظ قرآن بنتا ہے, قاری قرآن بنتا ہے. اس کتاب کو پڑھنے والا قاری قرآن پڑھتا ہے اور اس قرآن کو دیکھنے والا سیاسی رسول بنتا ہے. اس قرآن کو دیکھنے والا اور پھر قرآن عظیم الشان اس کی برکت اور اس کا مقام کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات کل قیامت کے دن قاری قرآن کو فرمائے گی کہ قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جاؤ, یہ درجے چڑھتا جاؤ. یہ اعزاز کسی سرمایہ دار کو بزنس مین کو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا؟ جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کی دولت کو رکھا ہوگا. اللہ یہ مقام اس کو دے گا اور اعلان ہوگا کہ تو جنت کے درجے چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا. اب دیکھیے وہ کیسی چال اور ڈھال کے ساتھ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا. یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب بچہ قاری قرآن ہوگا, جب بچہ حافظ قرآن ہوگا. اور پھر فرمایا یہاں تک محدود نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو یہ کہے گا, حافظ قرآن کو مالک کی ذات یہ فرمائے گی کہ جس کو تو چاہتا ہے بازو سے پکڑ کے جنت ملے گا, بازو سے پکڑ کے جنت ملے گا. اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کے والدین کو بلائے گا. اللہ ان کو بلائے گا اور اللہ کی ذات فرمائے گی کہ ان کے سروں پر ایسے تاج رکھ دو جن کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا اور انسان کے وجود پر اس کے بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا, اس وجود پر اللہ تعالیٰ لباس بھی عطا فرمائے گا جنت کا, اور اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نور کے تاج بھی رکھے گا. اور کل قیامت کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنی اولاد کو قاری قرآن بنایا ہے. یہ انجینئر بھی بن سکتا تھا, یہ ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا, یہ جج اور وکیل بھی بن سکتا تھا, یہ لیکچرر اور پروفیسر بھی بن سکتا تھا, لیکن اس کی ماں نے اس کو قاری قرآن بنایا ہے. آج دیکھ اس کی شان کیا ہے کہ سارے اپنی لائنوں میں لگے ہیں لیکن حافظ قرآن جنت کے درجے چڑھ رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ میری ماں وہ ماں ہے جس نے مجھے قاری قرآن بنایا ہے. میرا باپ وہ ہے کہ جس کی حلال کمائی کھا کے آج میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, آج میں مصلی رسول پر بیٹھا ہوں. یہ صدقہ ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا. یہ کل قیامت کو قاری قرآن. اس لیے یہ تو شان ہے قرآن کی. حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت عمار بن یاسر فرماتے کہ میں جب قرآن پڑھتا تو ان کی بیوی کہتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے گھر میں کھجور کا درخت کھڑا ہے. یہاں تو تراویحوں میں کل آیا پہلے رمضان میں بامشکل 1.5 سال کی تراویح, بامشکل 1.5 سال قرآن سننے والی. حضرت عمار بن یاسر کیا کہتے آپ فرماتے کہ میں اتنا قرآن پڑھتا تہجد کی نماز میں کہ ان کی بیوی کہتی مجھے یوں لگتا ہے جیسے کھجور کا درخت کھڑا ہے, کھجور کا درخت کھڑا ہے. اتنی لمبی نماز اور ایک ایک رکعت میں 10-10 12-12 سپارے ہمارے بن یاسر قرآن کے پڑھتے. صدیق اکبر کی ذات ایک ایک رکعت میں 2.5 سپارے پڑھا کرتے اور لوگوں کو بتا دیتے کہ ہم نے چلتا قرآن بھی پڑھا ہے, ہم نے کتاب والا قرآن بھی پڑھا. قرآن وہ چیز ہے کہ
ہونے لگا تو ان کے ہاں گئے سونے کی اشرفیاں لے کر، تو انہوں نے اشرفیاں واپس دے دی، فرمایا مجھے اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا آپ کا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا میں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا ہے، میرے بچے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ دنیا اور معافیات سے ان کے لیے بہتر ہے۔ کبھی کوئی قرآن پڑھنے والا آپ کو بھوکا نہیں ملے گا، آپ کو پیاسا نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھنے والا، دنیا میں کتنے معاشی مسائل ہیں سبھی جانتے ہیں، ہر گھر کی سٹوری ہے، لیکن آپ کو قرآن پڑھنے والا کبھی کسی کے ساتھ دکھ سناتا ہوا نہیں ملے گا۔ جس نے قرآن کی دولت کو سینے سے لگایا، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ آج حافظ صاحب قبلہ نے قرآن ختم کیا، کیا ان کے ماں باپ قبر میں خوش نہیں ہوتے ہوں جی؟ اور خوش ہوتے ہوں گے، ان کے بھائی خوش نہیں، ان کے گھر والے خوش ہیں، کیوں؟ کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا وہ ہے کہ جو آج مصلی پہ پورے قرآن کو سنا دیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ قبرستان میں کوئی آدمی گزرا تو اس نے فاتحہ خوانی کی اور مرنے والوں کو ثواب کیا، اور روح جو ہے وہ ثواب کو اکٹھا کر رہی ہے، ایک دوسرے سے کھینچ رہی ہے وہ یہ ثواب۔ تو ایک قبر والے کو کسی نے کہا کہ تو ثواب لینے کے لیے نہیں جا رہا، پڑوسی روح نے کہا کہ تو نہیں ثواب لینے کے لیے جاتا۔ اس نے کہا مجھے ثواب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ پڑھ کے مجھے اشارے ثواب کرتا ہے۔ وہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے اور روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے اشارے ثواب کرتا ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ثواب میری قبر میں آتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اس سے اچھی سوچ میں نہیں آپ کو دے سکتا کہ اپنے ایک ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے ایک ایک بچے کو عالم دین بناؤ۔ ٹھیک ہے کوئی ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، سب کچھ بنے، لیکن قرآن کی دولت اس کے سینے میں ہو۔ کوئی ایک بچہ کو مرنے کے بعد اپنی قبر کی روشنی کے لیے رکھو، ایک بچہ کو مرنے کے بعد اپنی قبر کے لیے، کہ جب تو دنیا سے چلا جائے تو تیری قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کا گزر ایک قبر سے ہوا تو دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گزرے تو قبر جنت کا باغ بنی۔ پوچھا مالک و مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جب یہ دنیا سے آنے لگا تو اس کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ آج بچہ پہلے دن اپنے راہب کے پاس گیا ہے اور اس کے بچے نے آج پہلی مرتبہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کی عزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بچہ مجھے دنیا میں رحمان اور رحیم گئے، رب اس کے باپ کی قبر پہ عذاب نازل۔ میں اس کے بچے نے دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم پکارا ہے، مالک نے اس کے باپ کی قبر کو بکا نور بنا دیا۔ میں آپ کو علم انگلش پاس کیے دکھا دیتا ہوں، جنہیں میرے بھائی چاروں کو بھی نہیں آتے۔ ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا کس قدر دودھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کم پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کس قدر آج فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، یہ سبھی کے سامنے روزے ختم ہونے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہمارا خدا سے اتنا ہی تعلق ہے، کیا رسول اللہ سے اتنا ہی تعلق ہے کہ روزے آئے تو مسجدوں میں، ربیع الاول آئے تو جلوس میں، محرم آئے تو مجلسوں میں، تو بتا تو صحیح کہ کس سب میں کھڑا ہے، تیرا مقام مسلمانی کیا ہے، تو کس کی پیروی کر رہا ہے؟ جھولے لال آئے تو ان کے ساتھ، تبلیغی دور آیا تو ان کے ساتھ، چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر لفظ یا تو سنگ۔ تیری زندگی کے 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، تیرا باطن کا تعلق حضور کی ذات سے نہیں ہوا تو پھر تو مسلمان
بڑی پیاری بات کہی تھی حسن رضا صاحب نے، فرمایا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجیب، پھر تو خلوت میں عجب حال بنا رہی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ دیکھا۔ کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے آج قرآن اور صاحب قرآن کا جو تذکرہ ہے، کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے کبھی یاد کیا کہ میرے محبوب میری خاطر کتنا روئے۔ اسی لیے تو لوگ میری تقریریں مولویوں کی نہیں سنتے، یہ باتیں بڑی سیدھی سیدھی کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس جنت کے ٹکٹ نہیں ہے۔ بار بھائی آ جائیں، ہمارے پاس جنت کے ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اپنی فکر ہے۔ حضور میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا سیاں گئیاں پانی میں رنگ رنگ بھڑے، بھرے آہستہ جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ مارنے بھی پڑے گی جو نوٹوں کی نچھاور ہونے پر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دیتے ہیں، انہیں بھی مار پڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مشہور واقعہ پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہے، ایک بابا جی کو ایک عورت نے کہا بابا جی آپ کی داڑھی خوبصورت ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ مگر بھائی کہاں داڑھی حضور کی سنت اور کہاں گدھے کی دم، اس پہ تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو بابا جی نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا اس کا جواب مرنے کے بعد ہوگا، اس کا جواب مرنے کے بعد ہوگا۔ آپ کا وصال ہو گیا، بیوی خواب میں آپ کا دیدار ہوا تو کہتی جی آپ تو جواب دے دے سوال کا۔ فرمایا بی بی اب تیرے گدھے کے دم کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں ہے، اب میری داڑھی اچھی ہے۔ بابا جی اگر ایسی بات تھی تو زندگی میں جواب دے دیتے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ ایمان میں ہم سبھی نے جھانک کے دیکھنا ہے۔ بابا جی نے کہا بی بی اس وقت مجھے اپنی خاتمہ بالخیر کی فکر تھی، اب میں ایمان کی سلامتی سے مرا ہوں، رب نے مجھے جنت دے دی ہے، اب تیرے گدھے کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں۔ ہمارے پلے کرتوت کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم سبھی کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہو۔ ہاں جنت کی ٹکٹیں بانٹتا ہے اگر کوئی بہلول دانا، وہ مقام رکھنے والا جنت کی ٹکٹیں بانٹتا ہے۔ زبیدہ جب جنت لینے کے لیے گئی، اپنے واقعہ سنا ہوگا، اپنے شوہر کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی، تو آپ پاؤں کے ساتھ گھروندے بنا رہے تھے، تو زبیدہ نے کہا حضرت بالول دانا سے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اسی نہ بولے آج بڑے پکے، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت کا محل کتنے کا؟ کہا جی 400 درہم کا، یا 40 درہم کا۔ کہا ایک محل مجھے ملے، پیسے دے دیے، محل مل گیا۔ وہ اس مقام کا ہو تو پھر یہاں پلے کرتوت زیرو ہوتی ہے، اور مائک پہ آ کے ہم کہتے ہیں تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے جنت اگر مل جاتی تو پھر خسارہ ہی کیا ہے۔ میں اپنی بات کو شیطان کی طرف لا رہا ہوں۔ رات کو شوہر بھی سو گیا اور زبیدہ بھی سو گئی۔ شوہر کیا دیکھتا ہے کہ بیوی کا محل جنت میں بنا ہے، وہ داخل ہونے لگا، دروغہ جنت نے کہا بھی اندر نہیں جا سکے، کہا میری بیوی، اس نے کہا بیوی دنیا میں ہے، بیوی دنیا میں، اب تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب صبح جب اپنا دربار لگایا تو کہا بلاؤ اس بابے کو تلاش کرو۔ بابا پھر دریا کے کنارے گھروندے بنا رہا تھا۔ بابا آج کتنے کا؟ فرمایا آج 4 لاکھ کا ہے۔ اتنی جلدی تبدیلی آ گئی، آج 4 لاکھ کا ملے گا۔ بابا کل تو اتنے کا تھا، اس نے کہا اس نے بغیر دیکھے سودا کیا، نہ پوچھ خیر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے پھرتے ہیں اپنی راستے کو۔ کہا انہوں نے کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو جنت دیکھ کے آیا ہے۔ اس مقام کا کوئی ولی کامل ہو تو پھر وہ جنتیں بانٹتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھو، حضور کی احادیث پڑھو، ڈرامے چھوڑ دو۔ ہم سبھی نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، سبھی نے ڈرامہ لگایا ہے، ہم سبھی کو اپنی اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، اپنے اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ میں جتنا نیک ہوں مجھے پتہ ہے،
کر پا جا سراغ زندگی. یہ نہ ہو کہ 27ویں رات آپ توبہ کریں جہاں لوگ روئیں گے بھی, گریہ وزاری بھی ہوگی. عید والے دن نہ تیرا مصلی نظر آئے گا, عید والے دن نہ تیرے سر پہ ٹوپی نظر آئے گی, عید والے دن نہ تجھے 5 وقت کی نماز کی فکر ہوگی. تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے بتا دو. بلکہ عید والے دن تو مسلمان 6 نمازیں پڑھتے ہیں. پتا چلا ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس دن انسان رب کی عبادت زیادہ کرتا ہے. حضرت عمر فاروق عید والے دن لوگ خوشیاں منا رہے, مبارک دے رہے, تو آپ خاموشی دے. فرمایا آپ کیوں نہیں دیتے کسی کو مبارک, اور کسی سے مبارک وصول کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا عید اس کی ہوتی ہے جس کے گناہ کم ہو. کون کہہ رہا ہے مراد رسول؟ سبحان اللہ. ہماری عید پہ دکانوں پہ ڈیک بھی لگ جاتے, کجریاں رقص کرتی, منہ میں سگرٹ ہوتی, پان ہوتی تھی. ہم حضور کے عاشق ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور کا عاشق وہ ہوتا ہے جس کی چال سے, ڈال سے پتہ چل رہا ہو کہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. حضور کا عاشق کبھی بھی چوک میں کھڑا نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے تو کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا. یہ کیسا عاشق ہے, کیسا ڈرامہ ہے کہ حضور کے عاشق بھی ہیں اور میرا 4 جگہ پہ چکر بھی چل رہا ہے. کیسا عاشق ہے حضور کا عاشق بھی, اور میں بات کرنے بھی گراؤنڈ میں جاتا ہوں. کیوں کہ وہاں ٹائم فکس کیا ہے کسی کے ساتھ. کیسا حضور کا عاشق ہے, رب کعبہ کی عزت کی قسم, جو حضور کا عاشق ہو جاتا ہے وہ دنیا مافیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. صاحب قرآن کی عظمت یہ ہے کہ پیارے بلال کو حضور خواب میں ملے, پیارے بلال کو حضور خواب میں ملے. کہاں؟ ملک شام میں. تو حضور نے آ کے بتایا بلال, خواب میں سرکار نے فرمایا بلال محبتیں ختم ہو گئی, تم نے مجھ پر جفا کی, میرا مدینہ چھوڑ دیا. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے پیارے بلال نے پاؤں میں جوتی بھی نہ پہنے کے دوڑے مدینے کی طرف. ہم محفل سے جاتے ہوئے مسجد سے جوتی اٹھا کے کسی کی لے جاتے, پھر بھی ہم عاشق. کسی کی اچھی جوتی ہوتی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون سے درجے کا عشق ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کون یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے؟ ناراض نہ ہو لیکن میں کر دیا اسے چیز سبھی جاتے ہیں. تو پھر میرے بھائیو آج سے ارادہ کرو کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں. شب قدر کی بیداری کا فائدہ اسے ہی ہے. اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو رب کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا, اور اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو پھر بھی رب کی عزت کو کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے. یہ جنت کے معاملے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کا صدقہ ہمیں قرآن دیا, رمضان دیا, لیلۃ القدر دی, جس کی 1 رات 1000 راتوں سے افضل ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ میں نے حضور کے لیے کیا کیا, میں نے اپنے محبوب کے لیے کیا کیا, میں نے اپنے محبوب کو کتنا یاد کیا. سنو میرے نبی کی حدیث, سرکار نے فرمایا جو دن میں 50 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے. کل قیامت کے دن میں اس کو تلاش کر کے اس سے مصافحہ کروں گا. صرف 50 مرتبہ. یہ کیسا عاشق ہے کہ جس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی ذات پہ 100 مرتبہ روزانہ درود ہی پڑھ لے. حساب کروڑوں کا, بڑا بزنس مین ہے جی, کیا جی کروڑوں کا حساب یوں لگا لیتا ہے. خدا کے بندے اپنی قضا نمازوں کا بھی کبھی حساب لگاؤ. خدا کے بندے اپنے روزوں کا بھی حساب لگاؤ. جو رسہ گیری کی جاتی ہے, حق کسی کا کھایا جاتا ہے. سنو حضور کی حدیث کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک نے دور سفر کیا, اس کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر درد پڑی ہوئی ہے. وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کرتے لیکن رب اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا. اب یہ بتائیں کہ کعبے کے آگے کہاں جائے گا بندہ؟ کعبے کو پکڑ کے, کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرتا ہے لیکن رب اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کے پیسے سے, اس کا پینا بھی حرام کے پیسے سے. ایک لقمہ, کتنا؟ ایک لقمہ, لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا. فرمایا
عبادت قبول ہی نہیں کرتا، اس میں چاہے وہ سارے روزے بھی رکھے اور ایک کام پہ کھڑا ہو کے قرآن بھی پڑھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں بیٹے ابھی تو تشریف فرمائے، میں ایک بات، ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک بات صرف ان کے لیے کروں گا کہ وہ درس قرآن میں بھی تشریف لاتی رہیں گے۔ آپ کی ساری عزت، آپ کا سارا وقار، ان بیٹیوں کا سارا احترام ان کے پردے میں اور چادر میں چھپا ہوا ہے۔ بس جو بیوی یہ چاہتی ہے، میں نے پہلے درس قرآن کے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو بیوی اور جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو دو ہی کام ہے بس، ایک 5 وقت کی نماز پڑھے اور دوسرا اپنے شوہر کی نیاز بندی کرے، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے لیے۔ ایک 5 وقت کی نماز اور دوسری اپنے شوہر کی فرما برداری اور تابع داری۔ اگر وہ اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی ہے، سرکار نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جس عورت نے اس حالت میں موت کو قبول کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اس عورت کو جنت عطا فرمائے۔ بغیر حساب اپنے شوہر کی نیاز مندی کرو، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، چادر اور چار دیواری کو لازم پکڑو، مت جاؤ کسی پیر اور بابے کے پاس۔ اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی نہیں آج کے دور میں۔ یہ رہبر نہیں ہے، یہ رہبر ہے۔ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے پاس نہ جاؤ۔ دعا کروانی ہے تو اپنے شوہر سے کرواؤ۔ ایسا پیر اور پھر سنگتوں کے ساتھ جانا، بی بی کدھر گئی ہے جی؟ وہ سیون چلے گئی ہے۔ شوہر کدھر ہے جی؟ وہ کام پہ گیا ہے، بیوی سیون چلے گئی ہے۔ لعنت برستی ایسی بیوی پر، ایسی عورت پر خدا کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوئی کسی دربار میں چل جاتی۔ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کسی بیوی کی کسی دربار پہ جانے کی۔ ہاں، اگر جانا مقصود ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے، اور باپ پردہ ہو کے جائے، باپ پردہ ہو کے جائے، اس وقت جائے جب مرد نہیں جاتے۔ یہاں تو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ عورتیں مرد سے کم تو نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہی مرد ہی تمہاری جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیری دوزخ ہے۔ یہ صاحب قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی یہی تعلیم ہے کہ ماں باپ کی قدر اولاد جانے، اور اولاد کے معاملے میں ماں باپ اعتدال سے کام لے، اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے، بھائی اپنے بھائی کی عزت کرے۔ اور اگر سارے دستوں میرے مانے تو پھر تو میرے بھائی ہم نے نہ قرآن کو مانا نہ صاحب قرآن کو مانا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک طلب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو صرف مسجد کی حد تک رکھا ہوا۔ اپنی پریکٹیکل لائف کو جب تک ہم قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم کے مطابق بسر نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ہوگی۔ بڑی معذرت کے ساتھ کئی لوگوں کے دل دکھے ہوں گے، لیکن باتیں سچی تھی۔ ممبر کی یہی صدا تھی، محراب کا یہی حق ہے۔ میں کسی بندے سے کوئی ناراض ہو تو میری بلا سے مجھے ٹینشن نہیں، مجھے ٹینشن نہیں۔ کروں مدح اہل درود رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نا۔ میں گدا ہوں، اپنی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار بنائیں۔ ممبر کی یہی صدا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس دو چیزوں سے تعلق کو قائم کرو، ایک حضور کی ذات سے اور دوسرا قرآن سے۔ یاد رکھیے ہم نے جس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا، اس کی وجہ سے حضور کی سرکار کی وجہ سے مانا ہے۔ اور جس نے سرکار کو نہیں مانا، نہ اس نے اہل بیت کو مانا، نہ اس نے صحابہ کو مانا، نہ اولیاء کاملین کو مانا، بلکہ اس نے خدا کو بھی نہیں مانا۔ جس نے حضور کو نہیں مانا، ہم نے جس کو مانا اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہروں پر نور برسے اور آپ کے
چہرے بارونق ہو جائیں تو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. میرے اور آپ کے نبی تو وہ نبی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جنگی عورتیں آئیں, جنگی قیدی لائے گئے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ایک بی بی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. یہ سوچئے گا ضرور جا کے کہ میرا نبی کتنا کریم نبی ہے. جنگی قیدی آئے ہیں, بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی کالی کمری عطا فرمائی, فرمایا اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو. صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے اور غیر مسلم کی بیٹی ہے, تو سنو میرے نبی کی تعلیم کیا ہے, میرے نبی کا دین کیا ہے, میرے نبی کی شریعت کیا ہے. سرکار نے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں چاہے کافر کی بیٹی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے غیر مسلم کی بیٹی ہو. میرے نبی نے تو یہ دین دیا تھا کہ غیر مسلم کی بیٹی کے بھی سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. ہم اتنے کمینے ہو گئے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے سر سے ہدایت کرنا شروع کر, اپنی بیٹیوں کے سر سے. وہ ایک بیوی چلے گئی نا, خواجہ کشی کا عالم ہے, صرف بہنیں ہیں, بھائی کوئی نہیں. وہ تنگ آ کے بازار حسن میں چلی گئی, سارا دن بیٹھی رہی. رات کو جب آئی تو اپنے باپ کو کہنے لگی بابا آج تو کسی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں, میری طرف کسی نے نہیں دیکھا. اس نے کہا بیٹا کیسے دیکھ سکتا ہے جب تیرے باپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا, تیرے باپ نے آج تک نہیں دیکھا تو میری بیٹی کی عزت کی حفاظت بھی تو اس رب نے کرنی ہے نا. جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی ماں بہن بیٹی اور بیوی کی عزت ہو اور اس کی عصمت قائم رہے, وہ اپنی نظروں کو جھکا دے. رب کعبہ کی قسم ہے تیری عزت کی حفاظت رب خود کرے گا. تیری ماں اور تیری بہن اور تیری بیٹی اور تیری بیوی کی عزت کی حفاظت وہ خلاق اعظم کرے گا. ایسی حفاظت کرے گا کہ دنیا مثال دے گی کہ وہ قاری قرآن کی بیوی جا رہی ہے, وہ ڈاکٹر کی بیوی جا رہی ہے, وہ فلاں کی بیوی جا رہی ہے. صحابہ فرماتے ہم نے ساری زندگی گزر گئی کبھی پردے میں بھی چھپی ہوئی سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں. وما توفیقی الا باللہ. اسی طرح تشریف رکھیے گا.